بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زیادہ بولنے سے بھولنے کی بیماری لگ جائے گی۔ رات کے وقت کتاب کا مطالعہ کرنے سے نیند جلدی آ جائے گی۔ کھانسی جان نہ چھوڑ رہی ہو تو گڑ گرم کر کے چاٹو، کھانسی رک جاتی ہے۔ 3 کام عزت و محبت بڑھانے کے سبب ہوتے ہیں: سلام کرنا، مجلس میں کسی کو جگہ دینا اور لوگوں کو ان کے اصل نام سے پکارنا۔ کھانے کے فوری بعد نہانا صحت کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ دماغ کو کمزور کرنے والی عادات، دماغ کو چیلنج نہ دینے سے یہ سست ہو جاتا ہے۔ فاسٹ فوڈ اور زیادہ چینی کھانے سے دماغ کی طاقت کم ہوتی ہے۔ پانی نہ پینے سے دماغ کو صحیح سے کام کرنے میں مشکل ہوتی ہے۔ زیادہ ٹینشن لینے سے دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ ہفتے میں 1 مرتبہ چاکلیٹ کھانے سے یادداشت تیز ہوتی ہے۔ چاکلیٹ کھانے سے گلے کی خراش ختم ہو جاتی ہے۔ چکر لگاتے لگاتے اچانک رک جانے سے کان میں موجود لیکوٹ تھوڑی دیر تک گھومتا رہتا ہے اور دماغ کو سگنل جاتا ہے کہ آپ ابھی بھی جھوم رہے ہیں، اور دوسری طرف آنکھوں کے سگنل دماغ کو بتاتے ہیں کہ آپ ساکن ہیں۔ اس سے دماغ کنفیوز ہو جاتا ہے اور چکر آنے لگتے ہیں۔ غلطی وہ عمل ہے جو آپ کو کمال تک نہیں پہنچاتی، لیکن کمال تک پہنچنے کے لیے غلطیوں سے ہم سیکھتے ہیں۔ ہمیشہ جوانی چاہتے ہو تو آج سے ہی ٹھنڈا پانی پینا چھوڑ دو۔ اگر آپ دودھ میں شہد شامل کر کے پی لیں تو عمر بڑھنے کے اثرات کم ہونے میں مدد ملے گی۔ صبح کے وقت ایک کچے لہسن کی ڈلی چبانے سے بڑا ہوا پیٹ کم ہو جاتا ہے۔ دودھ خراب ہو جائے تو دہی میں بدل جاتا ہے۔ دہی دودھ سے زیادہ مہنگا ہے۔ اگر حالات خراب ہو جائیں تو یہ تجربات میں بدلتے ہیں۔ پیاز کا عرق نکال کر چہرے پر لگا لینے سے داغ دبے دور ہو جاتے ہیں۔ سونے سے پہلے کچھ دیر چل لینے سے ہارٹ اٹیک کا خدشہ نہیں ہوتا۔ دوپہر کے وقت کچھ دیر کیلولا کرنے سے ذہنی طاقت میں بے پناہ اضافہ ہو جائے گا۔ دال اور مونگ پھلی رات کے وقت کھانا بہتر ہے، یہ بھوک کو بڑھاتے ہیں۔ دہی کے اندر الائچی ڈال کر کھا لی جائے تو بدن کی اور ٹانگوں کی تھکاوٹ فوری طور پر ختم ہو جاتی ہے۔ نہار منہ پودینے کا پانی پینے سے چہرے کی جھریاں دور ہو جاتی ہیں۔ پھٹکڑی کے اوپر انڈے کی سفیدی لگا کر منہ پر مسل دو، جھریاں ختم ہو جائیں گی۔ گوبھی پکاتے وقت اس میں روٹی کا چھوٹا سا ٹکڑا ڈال دیا جائے تو پورے گھر میں گوبھی کی بدبو نہیں پھیلے گی۔ بدن پر بڑھاپے کے آثار نمودار ہونے لگے تو ہفتے میں 2 بار مچھلی کھایا کرو اور انار کا جوس پیا کرو۔ روز نہار منہ اجوا کھجور دودھ کے ساتھ کھانے سے چہرہ ہمیشہ جوان رہے گا۔ مچھلی کھانے سے انسان کی جلد چمکدار اور ملائم ہو جاتی ہے۔ بعض مردوں اور عورتوں کی آنکھوں سے پانی بہتا رہتا ہے۔ وہ بادام کی گریاں روزانہ رات کو پانی میں بھگو دیں اور نہار منہ چھیل کر کھا جائیں۔ چہرے کو پانی سے گیلا کر کے پھٹکڑی سے ہلکا سا مساج کرو، داغ دانے ختم ہو جاتے ہیں۔ اچھے کپڑوں کی پہچان کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ کپڑے کو اچھے طریقے سے کچھ دیر پانی میں ڈبو کر رکھیں۔ اگر اس کا رنگ نکلنے لگے تو جان لو یہ اچھا کپڑا نہیں ہے۔ واشنگ مشین میں 1 چمچ لیموں کا رس ڈال کر کپڑے دھونے سے کپڑے جلدی صاف ہو جاتے ہیں۔ اگر دیوار یا شیشے پر داغ لگ جائیں تو پانی میں ڈسپرین کی گولی ڈال کر دھونے سے داغ جلدی اتر جاتے ہیں۔ جو بندہ ہر مہینے صرف 3 دن صبح کے ٹائم شہد چاٹ لے وہ کسی بیماری کا منہ نہیں دیکھتا۔ رات کے وقت دیر سے کھانا کھانے سے معدے میں سوجن آ سکتی ہے۔ رات کو باوضو ہو کر سونے سے جنات حملہ نہیں کرتے۔ اگر ہر وقت ہاتھ پاؤں ٹھنڈے رہتے ہیں تو یہ بدن میں خون کی کمی کی علامت ہے۔ کھانا پکانے کے دوران اگر ایک موم بتی کو چولہے کے قریب رکھ دیا جائے تو کھانے کی خوشبو صرف کچن تک محدود رہتی ہے۔ صبح کو انڈا کھانے سے معدہ صاف ہو جاتا ہے۔ اکثر زیادہ گرم چائے کا گھونٹ بھر لینے سے زبان جل جاتی ہے۔ اس کی جلن دور کرنے کے لیے 2 کیلے کھائیں یا دودھ کو کچھ دیر منہ میں روک کر رکھیں۔ پیشاب رک رک کر آتا ہو تو دہی میں سبز مرچ ڈال کر کھائیں، پیشاب روانی سے آئے گا۔ اگر بال زیادہ جھڑنے لگیں اور سر کی رگیں نظر آنے لگیں تو مچھلی کے آئل والے کیپسول لے کر 1 کیپسول دہی میں ملا کر بالوں میں لگا دو، اس سے بال جھڑنا رک جائیں گے۔ سبزی کو تلنے کے بعد اگر ان میں تیل زیادہ ہو جائے تو تھوڑا سا بیسن ڈالنے سے تیل خشک ہو جاتا ہے۔ اگر کسی کپڑے پر چکنائی کا داغ پڑ جائے تو اس حصے پر لیموں اور نمک لگا کر ملیں اور صابن سے دھو لیں۔ اگر چاندی کا سیٹ کالا پڑ جائے
تو اس پر ٹوتھ پیسٹ لگا کر رگڑنے سے اس کا رنگ نکھر جائے گا۔ ایک چھوٹی پیاز کا رس اور ایک بڑی الائچی کو توے پر بھون کر اس کے دانے نہار منہ کھائیں، سانس کی بیماری کے لیے انتہائی مفید ہے۔ مچھلی کی بو دور کرنے کے لیے اس کو بغیر دھوئے نمک لگا کر 2 گھنٹے کے لیے رکھ دیں، پھر آٹے سے دھو کر مسالہ لگائیں، مچھلی کی بو ختم ہو جائے گی۔ سرکے کے چند قطرے سلاد میں ڈالنے سے سلاد کے پتے زیادہ دیر تک تازہ رہتے ہیں۔ دودھ پلانے والی عورتوں کو ٹھنڈی چیزوں کا استعمال کم سے کم کرنا چاہیے۔ سرکے میں نمک ملا کر چینی کے برتن دھوئے جائیں، ان کے داغ دور ہو جاتے ہیں۔ اگر چینی کے برتنوں کی چمک ہمیشہ برقرار رکھنی ہو تو انہیں نمک سے دھوئیں۔ اگر رنگین کپڑے پر خون کے دھبے ہوں تو انہیں لیموں پانی سے دھویا جائے۔ بہلول نے حضرت جنید بغدادی سے پوچھا، شیخ صاحب کھانے کے آداب جانتے ہیں؟ کہنے لگے، بسم اللہ کہنا، اپنے سامنے سے کھانا، لقمہ چھوٹا کھانا، سیدھے ہاتھ سے کھانا، خوب چبا کر کھانا، دوسرے کے لقمے پر نظر نہ کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، الحمدللہ کہنا، اول آخر ہاتھ دھونا۔ بہلول نے کہا، لوگوں کے مرشد ہو اور کھانے کے آداب نہیں جانتے۔ اپنے دامن کو جھاڑا اور وہاں سے اٹھ کر آگے چل دیے۔ شیخ صاحب بھی پیچھے چل دیے۔ مریدوں نے اصرار کیا، وہ دیوانہ ہے، لیکن شیخ صاحب وہاں پہنچے۔ بہلول نے سلام کا جواب دیا اور پھر پوچھا، کون ہو؟ کہا، جنید بغدادی، جو کھانے کے آداب نہیں جانتا۔ بہلول نے پوچھا، اچھا بولنے کے آداب تو جانتے ہوں گے؟ شیخ صاحب نے کہا، جی الحمدللہ۔ متکلم مخاطب کے مطابق بولے، بے موقع، بے محل اور بے حساب نہ بولے، ظاہر و باطن کا خیال رکھے۔ بہلول نے کہا، کھانا تو کھانا، آپ بولنے کے آداب بھی نہیں جانتے۔ بہلول نے پھر دامن چھاڑا اور تھوڑا سا اور آگے چل کر بیٹھ گئے۔ شیخ صاحب پھر وہاں جا پہنچے، سلام کیا۔ بہلول نے سلام کا جواب دیا۔ پھر وہی سوال، کیا کون ہو؟ شیخ صاحب نے کہا، جنید بغدادی، جو کھانے اور بولنے کے آداب نہیں جانتا۔ بہلول نے پوچھا، اچھا سونے کے آداب ہی بتا دے۔ شیخ نے کہا، نماز عشاء کے بعد ذکر و تسبیح اور وہ سارے آداب بتا دیے جو روایات میں ذکر ہوئے ہیں۔ بہلول نے کہا، اب یہ بھی نہیں جانتے۔ اٹھ کر آگے چلنا ہی چاہتے تھے کہ شیخ صاحب نے دامن پکڑ لیا اور کہا، جب میں نہیں جانتا تو بتانا آپ پر واجب ہے۔ بہلول نے کہا، جو آداب آپ بتا رہے ہیں وہ فرع ہیں اور اصل کچھ اور ہے۔ اصل یہ ہے کہ جو آپ کھا رہے ہیں وہ حلال ہے یا حرام۔ لقمہ حرام کو جتنا بھی آداب سے کھاؤ گے وہ دل میں تاریکی ہی لائے گا، نور و ہدایت نہیں۔ شیخ صاحب نے کہا، جزاک اللہ۔ بہلول نے کہا، کلام میں اصل یہ ہے کہ جو بولو اللہ کی رضا و خوشندی کے لیے بولو۔ اگر کسی دنیاوی غرض کے لیے بولو گے یا بیہودہ بولو گے تو وہ وبال جان بن جائے گا۔ سونے میں اصل یہ ہے کہ دیکھو، دل میں کسی مومن یا مسلمان کا بغض لے کر یا حسد و کینہ لے کر تو نہیں سو رہے، دنیا کی محبت، مال کی فکر میں تو نہیں سو رہے، کسی کا حق گردن پر لے کر تو نہیں سو رہے۔ پالک کا رس پینے سے بخار اور یرکان میں آرام ملے گا۔ بکری کا دودھ کمر اور پٹھے مضبوط کر دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ام حبیبہ ایک دن دعا فرما رہی تھی، اے اللہ، آپ مجھے میرے شوہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور میرے والد ابو سفیان اور میرے بھائی معاویہ کے ذریعے دیر تک فائدہ پہنچاتے رہیے۔ عبداللہ فرماتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو نے اللہ سے سوال کیا ہے ان لوگوں کے حق میں جن کی اموات کا وقت مقرر ہو چکا ہے اور جن کے دن گنے جا چکے ہیں اور جن کے رزقوں کو تقسیم کر دیا گیا ہے، اور وہ ہرگز بھی کسی چیز کو وقت مقررہ سے مقدم نہیں کرتے اور نہ ہی کسی چیز کو اس کے وقت مقررہ سے مؤخر کرتے ہیں۔ اور اگر تو اللہ سے اس طرح سوال کرتی، مجھے جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما اور قبر کے عذاب سے محفوظ فرما، تو یہ تیرے لیے بہتر اور افضل ہوتا۔ بکری کے دودھ میں شہد ڈال کر چہرے کا مساج کرنے سے رنگ نکھرتا ہے۔ کوئی کام شروع کرنے لگو تو زبان پر نمک رکھ کر کرو، تھکاوٹ نہیں ہوگی۔ رات کو سونے سے قبل پاؤں کے تلووں پر اور ناف میں سرسوں کا تیل لگائیں، اس سے آپ کی نظر اتنی تیز ہوگی کہ رات کو بھی نظر آنے لگے گا۔ پیٹ ایسے کم ہوگا جیسے آگ پر مکھن۔ بکری کے دودھ میں ساگودانہ بنا کر کھانے سے بلڈ پریشر کا مسئلہ ختم ہو جاتا ہے۔ دوپہر کے وقت پیاز کھانے سے تولیدی اعضاء کو طاقت ملتی ہے۔
काला नमक, सौंफ और अजवाइन हम वज़न लेकर उनकी चुटकी बनाकर रख लें। 1/4 चम्मच खाने के बाद 5 मिनट बाद पानी के साथ खा लो। सब खाया पिया हजम हो जाएगा और पेट भी हल्का हो जाएगा। रोज़ाना सुबह दालचीनी दही में डालकर खाया करो, मैदे की कमज़ोरी दूर हो जाएगी। बहुत ज़्यादा बातें करने वाले लोगों से लोग तंग आ जाते हैं। पिस्ता खाने से बंदा फिट रहता है। अगर बच्चा बिस्तर पर पेशाब करता है तो बच्चे को जामुन का शरबत पिलाया करें, बिस्तर पर पेशाब करना छोड़ देगा। शरीफ आदमी माल के खर्च करने से खुश होते हैं और कमीने लोग अपने मौसम के साथ बुराई करने से जी ठंडा करते हैं। अंगूर से खुश्क मेवा यानी किशमिश भी तैयार किया जाता है और ये वो फल है जो सारा साल आसानी से मिलता है और इंसानी सेहत के लिए फ़ायदेमंद है। पट्ठों की जैतून के तेल से मालिश किया करो, दर्द ख़त्म हो जाएगा। दूध में नमक डालकर पीने से खून की कमी दूर होती है। अगर बदन की जिल्द बहुत खुश्क हो जाए तो नहाने से कबल पानी की बाल्टी में 1 चम्मच नारियल का तेल मिला दें, जिल्द नरम हो जाएगी। चेहरे के दाग धब्बे और झुर्रियाँ गायब करने के लिए लीमू के रस को चेहरे पर लगाओ। आधे घंटे के बाद चेहरे को धो लो। फूले हुए मसोड़ों पर नमक और सरसों का तेल मिलाकर मसाज किया जाए तो ठीक हो जाते हैं। अगर आपको खुश्की और खुजली ज़्यादा तंग कर रही है तो नारियल के तेल में लीमू के कतरे मिलाकर मसाज करो। जिस पानी में अंडा उबाला जाए उस पानी से मुंह धोने से चेहरे की झुर्रियाँ ख़त्म हो जाती हैं। रात को बावुज़ू होकर सोने से उम्र में इजाफा हो जाता है। अगर अंगूर का रस खट्टा हो जाए तो ये शराब में बदल जाता है, जो कि अंगूर के रस से ज़्यादा कीमती है। आप बुरे इंसान नहीं, क्योंकि आपने गलतियाँ की हैं। गलतियाँ वो तजर्बात हैं जो आपको एक शख्स के तौर पर ज़्यादा कीमती बनाते हैं। क्रिस्टोफर कोलंबस ने एक बहरी गलती की थी जिसकी वजह से वो अमेरिका की दरियाफ्त तक पहुंचा। अपनी गलतियों को आपकी हौसला शिकनी नहीं होने दें। अगर आपकी दीवारें या किचन की शेल्फ चिकनाई से भर गए हैं तो सबसे पहले इन्हें लीमू के छिलके से साफ़ करें। फिर कोई नरम तौलिया लेकर बेकिंग पाउडर से साफ़ करें, जमी हुई चिकनाई उतर जाएगी। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि एक रात मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिस्तर पर से गुम पाया तो मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलाश करना शुरू किया। बस मेरा हाथ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव के निचले हिस्से पर पड़ गया, इस हाल में कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों पाँव खड़े थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ फरमा रहे थे, बेशक मैं पनाह मांगता हूँ आपसे कि आपकी माफ़ी के बजाय सज़ा का मुस्तहिक ठहरूं, और मैं आपकी पनाह में आता हूँ आपके गुस्से। मैं आपकी ऐसी तारीफ़ करने का अहल नहीं हूँ जैसी खुद आपने अपनी तारीफ़ फरमाई है। आटे में अगर कीड़े पैदा हो जाते हों तो चंद तेज़ पत्ते लेकर आटे में ऊपर नीचे डाल दें, इससे कीड़े पैदा नहीं होंगे। अगर आपके बालों में च्युइंगम चिपक जाए तो वहाँ थोड़ा सा शहद लगाएं, कुछ देर बाद धो लें, इंशाल्लाह च्युइंगम उतर जाएगी। हाई लेवल कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए एक बारीक कटा हुआ प्याज लें और इसे एक मक्खन के साथ आधा खाने का चम्मच काली मिर्च में मिला दें और खा लिया करें। इसके अलावा कुछ दिन लहसुन के 1 या 2 जोए खा लें तो इससे कोलेस्ट्रॉल कम करने में मदद मिलेगी। शहद की मक्खी का काटने का दर्द ज़्यादा होता है। एक प्याज का टुकड़ा लेकर मुतासरा जगह पर रगड़ें, इससे आराम महसूस होगा। अगर मुंह में छाले बन जाएं तो मुतासरा हिस्से पर ग्लिसरीन लगाएं, इससे मुंह के छाले ठीक हो जाते हैं। इसके अलावा एक केले को 1 कप दही में मिलाकर रोज़ खाएं, मुंह के छाले ठीक हो जाते हैं। वो लोग जिनका ब्लड प्रेशर कम हो जाता हो रोज़ाना खजूर खाएं। इसके अलावा लाल चुकंदर का इस्तेमाल भी उनके लिए बेहतरीन है।